ہمارے بچے جو ابھی 3 بچے ہیں وہ آدھے ہندو ہیں آدھے مسلمان ہیں. میری شادی ہوئی ہے کرن جی کے ساتھ، وہ ہندو ہیں. میری پہلی شادی ہوئی تھی رینا جی کے ساتھ، وہ ہندو ہیں. ہمارے بچے جو ابھی 3 بچے ہیں وہ آدھے ہندو ہیں آدھے مسلمان ہیں. میری جو 2 بہنیں، ایک بڑی بہن ہے ایک چھوٹی بہن ہے، دونوں کی شادی ہندوؤں سے ہوئی ہے، ان کے پتی دونوں ہندو ہیں. اگر ایک مسلم لڑکا اور ایک ہندو لڑکی شادی کرے اور اگر ایسا ہو کہ وہ مسلم لڑکا ہندو لڑکی کے گھر میں نماز پڑھے اور وہ ہندو لڑکی اس کے گھر میں جا کر پوجا بھی کرے، تو یہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بہن کا اچھا سوال ہے کہ اگر ایک مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان لڑکا ہندو کے گھر میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور کیا وہ لڑکی مسلمان کے گھر میں پوجا کر سکتی کہ نہیں؟ سب سے پہلے کچھ شرائط ہے ہر چیز کے. آپ اگر گاڑی رکھیں گے اور گاڑی کا ایک پہیہ رکھیں گے، سائیکل کا ایک پہیہ رکھیں گے، ٹریکٹر کا، تو گاڑی چلیں گی کیا؟ نہیں چلے گی. یا چاروں سائیکل کر دو یا چاروں ٹریکٹر کر دو. اسی لیے قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے. مطلب جو غیر مسلم ہیں اور شرک کر رہی ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے. اور ایک ایمان لانے والی عورت چاہے کتنی بھی بدصورت ہو وہ ایک مشرکہ سے بہتر ہے. اور آگے آیت کہتی ہے کہ لڑکیاں مشرک لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ ایمان نہ لائے. ایک مومن آدمی چاہے کتنا بھی بدصورت ہو وہ بہتر ہے بنسبت جو شرک کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ خدا کے علاوہ کسی کو اور پوچھتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. اگر ایک انسان مشرک جیسا مر گیا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ مشرک وہ شخص ہے جو شرک کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا ایشور، ہمارا خدا، ہمارا بھگوان، اگر ہم اس کو گالی دیں گے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے یہ ساری چیزیں ہمیں دی دنیا میں، اگر ہم اس کو گالی دیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے، یہ شرک ہوا. تو اسی لیے اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ ایک مسلم لڑکا یا لڑکی کوئی مشرک لڑکا یا لڑکی سے شادی کرے، یہ اجازت نہیں ہے. جہاں تک کہ سوال ہے کہ ایک عام مسلمان ہندو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی مورتی نہیں ہے تو وہ نماز کہاں بھی پڑھ سکتا ہے اگر جگہ صاف ہے. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ساری دنیا، ساری دھرتی مومن کے لیے مسجد ہے. یعنی ساری دنیا آپ کہاں بھی نماز پڑھ سکتے، دیکھنا چاہیے کہ صاف ہے، آپ نماز پڑھ سکتے. تو یہ آپ جا کے اگر ہندو کا گھر میں جاتے ہیں اور وہ صاف ہے، کوئی مورتی آگے نہیں ہے، تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شادی کرنا چاہیے پھر آپ نماز پڑھ سکتے. شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے کا اگر صاف جگہ ہے تو کوئی حرج نہیں. اسی لیے شادی کے لیے شرط ہے کہ دونوں کا ایمان ہو. اور اگر آپ ہندو مذہب پڑھیں گے تو ہندو مذہبی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے جو میں نے پہلے پیش کیا، پہلا جو سوال تھا بھائی صاحب کا، اور میں نے کہا کہ ہندو مذہب میں بھی یہی لکھا ہے، ناتس پتیماستی، اس ایشور، اس بھگوان، اس خدا کا کوئی عکس نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں. اگر یہ مان لے کہ کم از کم جو یکساں ہے ہندو اور اسلام کے مذہبی کتاب میں، کم از کم اس کے اوپر عمل کرے تو اکثر ہمارے مشکلات دور ہو جائیں گی. جو یکساں نہیں ہے اس کو کل ڈسکس کر سکتے. اور اگر آپ تحقیق کرتے ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے
اور اسلام مذہب کتاب پڑھتے، دونوں میں لکھا ہے خدا ایک ہے، دونوں میں لکھا ہے خدا کا کوئی عکس نہیں ہے، دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی بت نہیں ہے، دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، دونوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، دونوں میں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے۔ میں حوالے دے سکتا ہوں، اور میں تقریر ایک دیا ہوں، سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت دونوں کتاب میں ہے۔ آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے۔ اب منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225 پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے۔ قرآن میں لکھے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل چیپٹر 16 ورس 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کیا آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، سور کا گوشت اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے۔ آپ اگر ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے اس میں بھی لکھا ہے کیا سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اگر آپ تحقیق کریں گے کافی یکسانیت ہے۔ اسلام مذہبی کتاب میں لکھا ہے، قرآن میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر حجاب کے بارے میں، عورت کو الحمدللہ حجاب میں ہونا چاہیے، سر سے ڈھکا ہونا چاہیے اس کا جسم، صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہتھیلی تک کے۔ آپ اگر ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے، رگ وید بک نمبر 8 میں لکھا ہے، اور رگ وید بک نمبر 10 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کو اپنے سر کے پلوں کو ڈالنا چاہیے چہرے پہ۔ رگ وید میں بھی لکھا ہے کہ جب مرد کو دیکھے تو نظر نیچے کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کہ جب بھی کوئی خاتون مرد کو دیکھتی ہے جو اس کا شوہر یا قریب رشتہ دار نہیں ہے، اور جب بھی کوئی مرد کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور قریب رشتہ دار نہیں ہے تو اسے نظر نیچے کرنا چاہیے۔ اور اسلام مذہب میں جو مذہبی کتاب میں لکھا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہب کے ٹھیکیدار یہ چیز کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اسی لیے میں حوالے دیتا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی پنڈت نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں، تو کسی کو بھی شک ہے، کسی کو بھی شبہ ہے تو گھر پہ جا کے چیک کر سکتا ہے، یا انٹرنیٹ پہ جائیے، آپ ٹائپ کرو، وید بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے، قرآن بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے، ٹائپ کرو، ریفرنس ٹائپ کرو، آپ کو حوالہ مل جائے گا۔ تو اسی لیے گاڑی چلنے کے لیے دونوں کا جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہی ہونا چاہیے، اسی لیے دونوں لوگ مومن ہونا ضروری ہے۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔